ہم سب سے پہلی بات جو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک خصوصاً کینیڈا میں، امریکہ میں جو لوگ امیگرینٹس کی صورت میں تشریف لاتے ہیں یہاں پر اور ان کے بچوں کی یہاں پر پیدائش ہوتی ہے، وہ یہاں کے تعلیمی نظام میں پڑھتے ہیں، یہاں کی تہذیب میں شب و روز بسر کرتے ہیں، تو والدین کی جانب سے سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ان ممالک میں وہ بچے جن کے والدین مسلمان ہیں ان بچوں کو کیسے دینی تصورات، مذہبی آدرش اور جو اسلامی تہذیب ہے اس سے جوڑ کے رکھا جائے۔ بظاہر ایک کشمکش کا سماں ہوتا ہے، والدین ان کو اسلامک اسکولز میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سنڈے اسکولز میں بھیجتے ہیں، مساجد میں وہ جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بچوں کا مذہب سے کوئی فکری تعلق نہیں پیدا ہو پاتا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین پر، مذہب پر قائم رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام ہی کا نام جو ہے وہ روشن ہو، تو ان کو ان ممالک کے اس ماحول میں بچوں کو مذہب سے جوڑے رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے 10 مرتبہ اس سوال کا جواب دیا ہے۔ میں جب پچھلی دفعہ یہاں آیا تھا تو اس وقت بھی بہت تفصیل سے میں نے اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں پیش کیا تھا۔ پھر یو ایس کے دورے کے دوران میں بھی کم و بیش ہر شہر میں یہ سوال سامنے آیا۔ یہ اب صرف مغربی ممالک کا سوال نہیں ہے، یہ اب ان ملکوں کے بارے میں بھی بالکل صحیح سوال ہے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ دنیا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو سیلاب آیا ہے اس نے ہر چیز ہر جگہ پہنچا دی ہے۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب آپ پنجاب کے، سندھ کے دور دراز دیہات میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی وہ سب افکار، وہ سب خیالات، وہ سب تہذیبی روایات پہنچ چکی ہیں جن سے آپ کو یہاں سابقہ پیش آتا ہے۔ اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ ابھی ہمارے معاشروں میں بہت سی چیزوں کا اظہار نہیں ہوتا، یعنی وہ آ چکی ہوتی ہیں، وہ پھیل چکی ہوتی ہیں، وہ فکر اور خیال کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اس طرح اظہار نہیں ہوتا۔ یہاں کے معاشرے چونکہ آزادی کی قدر پر قائم ہوئے ہیں تو اس لیے یہاں اس کا برملا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے اور یہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی تاریخ کو دیکھا ہے تو کم و بیش 1000 سال ایسا گزرا ہے جس کو ولڈیورا نے عصر الایمان کہا ہے، یعنی ایج آف فیتھ۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا کہ ایک طرف رومی سلطنت نے مسیحیت کو قبول کر لیا، دوسری جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک بہت بڑا ایمپائر قائم کر دیا۔ یہ دونوں ایمپائر یا دونوں سلطنتیں چونکہ مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اس لیے مذہب کی گرفت سوسائٹی پر سیاسی سطح پر بھی بہت مضبوط تھی، اور جب کوئی چیز سیاسی طور پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ تہذیب اور معاشرت کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دور گزر گیا، اب ہم ایک دوسری دنیا میں جی رہے ہیں۔ نہ ہولی رومن امپائر قائم رہا، نہ مسلمانوں کی وہ سلطنت قائم رہی جس کو ہم بنو امیہ کی اور بنو عباس کی اور عثمانیوں کی اور صفویوں کی اور مغلوں کی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک دور تھا، گزر گیا، اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، ایسے ہی دنیا کے اسٹیج پر قومیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی، فکر کے لحاظ سے بھی، اور جو سوشل سائنسز کی، معاشرتی علوم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے بھی بہت سے نئے افکار، نئے خیالات وہ پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکے ہیں، اور ان کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک پوری تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے پاس بڑی غیر معمولی سیاسی طاقت بھی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے 1000 سال تک کچھ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں یہ سیاسی طاقت رہی۔ یہ پس منظر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اب ہم اپنے اس رویے میں تبدیلی پیدا کریں کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو
मजहब को पहुंचाने का काम पुराने तबलीगी अंदाज में करना है। ये पुराना तबलीगी अंदाज अब नहीं चलेगा। आप बतदरीज देखेंगे कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी नस्ल उससे बेगाना होती चली जाएगी। ये अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं कि खाही ना खाही जैसे वो असरुल ईमान था, एज ऑफ फेथ थी, इसी तरह अब ये एज ऑफ रीजनिंग हो चुकी है। आपका बच्चा 10-12 साल की उम्र के बाद सवालात करना शुरू कर देता है, उसका जहन बेशुमार अफकार का आमाजगा बन जाता है। वो बहुत सी चीज़ों के बारे में अब उस तरह मुतमिन नहीं रहता जैसे आज से पिछली 2 नस्लों के बच्चे रहा करते थे। चुनांचे इसमें जो चीज़ें निहायत ज़रूरी हैं और जिनके बारे में अब हमारी पूरी कम्युनिटी को हर जगह इक़दामात करना चाहिए, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बुनियादी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को जो चीज़ें मुंतकिल करना चाहते हैं, जिन अखलाकी अक़दार का पाबंद देखना चाहते हैं, जिन तहजीबी रवायात में रचा हुआ देखना चाहते हैं, अपने यहाँ खुद उसका नमूना बन के रहिए। बच्चे सबसे पहले अपने वालिदैन को देखते हैं और बच्चे सबसे पहले तज़ादात और कंट्राडिक्शंस को महसूस करते हैं। यानी वो ज़ुबान से कहें ना कहें, लेकिन अगर किसी जगह इल्म में, अमल में, गुफ्तगू में, अक़दार में, तहजीबी रवायात में कंट्राडिक्शंस होंगी, तज़ादात होंगे, तो सबसे पहले बच्चा उसको महसूस कर लेता है। चुनांचे ये ज़रूरी है कि हम में से हर शख्स अब अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करे कि वो अगर अपनी तहजीब की और अपनी रवायात की और अपने मज़हब की और अपने कल्चर की कुछ चीज़ों को आगे मुंतकिल करना चाहता है, तो फिर खुद उसका अपना यकीन उस पर ऐसा होना चाहिए कि वो उसका बेहतरीन नमूना हो, खलवत में भी, जलवत में भी, घर में भी, बाहर भी, मंडी में भी, कारोबार में भी। जिस दर्जे में आप अपनी ज़िंदगी में उन अक़दार का नमूना बनेंगे, उसी दर्जे में आप अपने बच्चों से भी तवक्को कर सकते हैं कि वो शायद मतवज्जे हो जाएंगे। तो पहली बुनियादी चीज़ तो मैंने हमेशा कही है, वही इस सवाल के जवाब में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमें अपने बच्चों के सवालात के लिए तैयार होना है। यानी आप डांट कर नहीं बिठा सकते, आप गुरेज का रवैया नहीं इख्तियार कर सकते। आप अब ये नहीं कह सकते कि बस तुम्हें ये बात मान लेनी है, ये अम्मा ने फरमाई है, ये अब्बा के यहाँ इल्हाम हुई है। नहीं मानेगा कोई। आपके बच्चों ने सवालात करने, वो स्कूल में जाएंगे, वो मदरसे में पढ़ेंगे, वो असातिज़ा से मिलेंगे, वो इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। इल्म का जो इल्म न कहिए तो मालूमात का जो सैलाब है, वो उसमें बहकर आएंगे और आपसे बहुत सी बातें पूछेंगे। उनके जवाब में इस्तिदलाल का रवैया इख्तियार करना चाहिए, रीजनिंग का रवैया इख्तियार करना चाहिए। यानी आप अब फतवे के अंदाज में बात नहीं कर सकते। अगर आप उनको ये कहेंगे कि एक बड़ा सा लफ्ज़ बोल देंगे ये हराम है, ये बोल देंगे ये मंदूब है, ये मुस्तहब है, ये मकरूह है, तो ये उसके लिए गोया सर के ऊपर से गुजर जाने वाली इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजी होगी। वो आपसे ये चाहेगा कि आप उसे बताएं कि जिस चीज़ को आप रोक रहे हैं उसकी इल्मी, फिक्री, अकली बुनियादें क्या हैं। यानी वो क्या बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर आप रोक रहे हैं, और जिस चीज़ को इख्तियार करने के लिए कह रहे हैं वो क्यों इख्तियार करने के लिए कह रहे हैं। तो इन सवालात के लिए तैयार होना चाहिए। सारे वालिदैन यकसा सतह पर इन सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे। तैयार रहने का मतलब ये है कि आप उनकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हो, सवाल सुनने के लिए तैयार हो, आगे से रद्द-ए-अमल न जाहिर करें, किसी चीज़ को दबा देने की कोशिश ना करें, बल्कि उनको उसी तरह गाइड करें जैसे अगर वो साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, ज्योग्राफिया के बारे में कोई सवाल कर लें, तो बारहा ऐसा होता है कि आपके इल्म में नहीं होता, आप उसका जवाब नहीं जानते, लेकिन फिर आप अपने बच्चे की रहनुमाई करते हैं।
یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سوال کو سن کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، یعنی اسے انکریج کرتے ہوئے توجہ دلائیں کہ تمہیں اس کا جواب یہاں سے مل سکتا ہے، یہاں سے مل سکتا ہے، اچھا آؤ ہم تمہارے ساتھ مل کے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں یا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہ دوسری بات کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق ایٹیٹیوڈ سے ہے، رویے سے ہے، یعنی رویہ ڈانٹ دینے کا، فتویٰ دینے کا، چپ کرا دینے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ والدین کو اچھا رہنما بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ سب والدین سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اعلیٰ ترین سطح کے اوپر ہر سوال کا جواب دے دیں گے۔ وہ باقی جو مضامین بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے بارہا ان کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کا گلا نہیں گھونٹتے، رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ کو رہنما بننا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے، اب اس کی تعلیم کا بندوبست بھی بالکل مختلف طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ کینیڈا میں بھی، وہ یو ایس میں بھی، وہ انگلستان میں بھی، وہ یورپ کے ملکوں میں بھی، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ وہ مسلمان ملکوں میں بھی، یعنی جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن میں وہاں بھی بچوں سے ملتا ہوں، نوجوانوں سے ملتا ہوں، معاف کیجیے گا، مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اب آپ تبلیغی انداز میں مذہب کو نہیں پڑھا سکتے، چنانچہ مذہب کی تعلیم وہاں بطور علم ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں پر بھی بہت سے جس کو آپ اسلامک سکولز کہتے ہیں ان کو دیکھا ہے، اور ان کے نصابات پڑھانے کے طریقے دیکھے ہیں۔ جو مذہبی ادارے یہاں ہیں ان میں جس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے وہ بھی سنی ہے۔ ابھی تک ہمارا وہی پرانا تبلیغی انداز ہے، یعنی یا ہم فتویٰ دیتے ہیں یا پرسویٹ کرتے ہیں یا انذار کرتے ہیں، ہمارا اب تک وہی انداز ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ مذہب کو بطور علم پڑھایا جائے، یعنی جیسے آپ سماجیات سوشیالوجی پڑھاتے ہیں، جیسے آپ سائنس پڑھاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عقیدے اور عقیدے کو اختیار کرنے سے ڈیٹیچ ہو کر بطور علم بچوں کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو بطور علم سامنے آنا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز بھی مذہب کی بتانا چاہتے ہیں، مثلا اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کی عبادات، اس میں جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا گیا ہے، جو چیز بھی بتانا چاہتے ہیں، آپ پہلے یہ بتائیے کہ وہ چیز کس سورس سے آپ لے رہے ہیں، ماخذ کیا ہے اس کا، کہاں سے لیا آپ نے۔ اس کے بعد یہ بتائیے کہ وہ چیز جہاں سے لی گئی ہے کیا اس کی ایک ہی انٹرپریٹیشن ہے، اگر 2 ہے تو 2، 3 ہے تو 3، 4 ہے تو 4، بغیر کسی تعصب کے دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دیجئے۔ اور پھر یہ بتائیے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے یا ہدایت کی گئی ہے یا کسی چیز کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی علمی اور عقلی بنیادیں کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرح کے افکار خارج میں موجود ہیں۔ فلسفہ بہت سے مراحل سے گزر کر سقراط و افلاطون کے بعد اب پوسٹ ماڈرنزم میں داخل ہو چکا ہے، اور بڑی حد تک اب سائنس کی بیساکھیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ جو صوفیانہ مذاہب دنیا میں موجود ہیں وہ بھی بڑی حد تک اپنی پریزنٹیشن یا پیشکش کو جدید کر چکے ہیں۔ تو اس کے پورے تناظر میں رکھ کے آپ کو یہ بتانا ہے کہ انبیاء کے دین میں یہ بات کس بنیاد پر کہی گئی ہے، اس کا استدلال اور اس کی ریزننگ کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے سمجھی یا مانی جاتی ہے، اس کے دنیوی نتائج کیا ہیں، اس کے اخروی نتائج کیا ہیں۔ تو جب آپ اس طریقے سے مذہب کو پڑھائیں گے تو پھر وہ علم کے طور پر ان کے سامنے آئے گا، یعنی پہلے ہی مرحلے میں کسی ذہنی دباؤ کے بغیر کہ ان کو مان لینا ہے اور ان کو قبول کر لینا ہے، اور نہیں مانیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا یا وہ نکل آئے گا، اس سے بالاتر ہو کر بطور علم وہ اس کو سمجھیں گے۔ جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تب آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس دور میں کون قرآن مجید کے الفاظ میں دلیل پر جیتا ہے اور کون دلیل کی بنیاد پر اپنی موت کا سامان کرتا ہے۔
اس سے بچانے والی تو اللہ ہی کی ذات ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، لیکن طریقے میں یہ تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ اس کے بغیر آپ آئندہ نسلوں کو دین سے وابستہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چند مختصر باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس طرح کی مجالس میں بہت تفصیل کرنا ممکن نہیں ہوتا، آپ نے پوچھا ہے تو میں نے دہرا دی۔